بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع عید الفطر کے انعامات اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، عید الفطر اللہ تعالی کے انعامات میں سے ہے اور روزہ داروں کے لیے خوشی ہے کہ اس لیے کہ روزہ داروں نے اللہ تعالی کے حکم کو پورا کیا، نمازیں ادا کیں، روزے رکھے، نفس خواہشات کو قربان کیا تو اللہ تعالی نے یہ انعامات عطا فرمایا اور ساتھ ہی کامیابی کا اعلان فرما دیا، جیسا کہ سورۃ الاعلی میں فرمایا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى، بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی۔ روزہ ان تینوں چیزوں کا مصداق ہے کہ خواہشات کو ضبط کیا، خواہشات کو ختم کیا اور روزہ رکھا، نمازیں پڑھیں، تراویح بھی ادا کی، اللہ تعالی کو یاد کیا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، عید کے معنی لوٹنے اور واپس آنے کے ہیں، تو چونکہ عید کے ذریعے بندہ پر اللہ تعالی کی طرف سے احسانات و انعامات عود کر لوٹ کر بار بار آتے ہیں، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں چونکہ عید ہر سال نئی خوشی کے ساتھ لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ فطر کے معنی کھولنے کے ہیں اور افطار کے معنی کھولنے کے بعد کے ہیں، تو چونکہ روزہ دار پورا مہینہ رمضان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے منہ کو کھانے پینے سے بند رکھتا ہے اور عید الفطر کے ذریعے وہ بندش کھول دی جاتی ہے، چونکہ اللہ تعالی کا خاص انعام ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے۔ عیسائیوں کی عید وہ دن ہے جب اللہ تعالی نے آسمان سے خوان نعمت نازل فرمایا، اس لیے ان کا یوم عید بن گیا۔ اسی طرح یہودیوں نے جب ان کو فرعون سے آزادی ملی، اس دن کو عید بنا لیا۔ اسی طرح آتش پرستوں اور مجوسیوں کی عید 9 روز مہرجان ہوتی ہے اور مسلمانوں کی عید 2 دن سے بڑھ کر ہے کہ ان دونوں میں اللہ تعالی کی فرما برداری و حکم پورا کیا جاتا ہے۔ عید الفطر روزوں کے حکم پورا کرنے کی خوشی میں ہے اور عید قربانی کا حکم پورا کرنے کی خوشی میں ہے، اور دونوں خوشیوں میں بھی اللہ تعالی کا حکم نماز شکرانہ، صدقہ و قربانی سے بجا لایا جاتا ہے، نہ کہ غیر مسلموں کی طرح وہ اپنی عید کی خوشی میں شرابیں پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے اس غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ عید اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ایمانداری اور فرما برداری، اللہ تعالی کی اطاعت ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سنت
نوافل روزے ماہ شوال کی طرف عود کرتے ہیں، یعنی شوال کے 6 روزے بھی رکھتے ہیں، اسی لیے عید کہتے ہیں۔ جلس الناصحین میں ہے کہ یوم الفطر کا اکرام کیا کرو۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں: عن سعید ابن الجبیر انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا یوم الفطر واحذروا من المعاصی والضرر، یعنی عید کے دن حدود سے تجاوز نہ کرو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یوم الفطر کا اکرام کیا کرو اور معاصی اور ضرر سے بچو، یعنی گناہوں سے اور نقصان سے ضرور بچو۔ عموماً لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں جو کہ دین اسلام میں ممنوع ہے۔ معارف الحدیث میں ہے کہ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار ہوتے ہیں، جشن کے دن ہوتے ہیں، جس میں اس قوم کے لوگ اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں، عمدہ کھانے پکاتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ اسلام میں بھی ایسے 2 دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ ہے۔ بس یہی مسلمانوں کی اصل مذہبی و ملی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار اور جو جشن مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا تھا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔